حق کا ہے منارہ میرا نور الاسلام دین حق کا دین حق کا ہے منارہ میرا نور الاسلام دین حق کا ہے منارہ میرا نور الاسلام جان سے مجھ کو ہے پیارا میرا نور الاسلام جان سے مجھ کو ہے پیارا میرا نور الاسلام. آئیے میں بلا تاخیر وقت زیادہ نہیں لوں گا. اب میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے انویسٹیگیشن سوال اور جواب ہوگا اردو میں قرآن کی شکل میں. محمد اشرف اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائیں اسٹیج پر. واقعی میں دیکھیے کچھ بچے اپنی اردو زبان میں بولیں گے, اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اور سارے پروگرام, اور یہ بچے اپنی زبان میں قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمیں اور آپ کو بتائیں گے واقعی میں قرآن کی اہمیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اور اس کے پڑھنے اور سیکھنے سمجھنے سے کتنا ثواب ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے. یہ خوبصورت سی گیلری اور یہ امنڈتا ہوا سیلاب اور روشنی سے جگمگاتا ہوا یہ خوبصورت سا صحن, یہ مدرسہ نور الاسلام کامیابی اور کامرانی کے بالکل پلیٹ فارم پر رواں دواں ہے. تمام لوگوں کا استقبال ہے اور مستورات میں تشریف لائی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں, ان کا بھی خیر مقدم اور ان کا بھی استقبال ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر بچے اور بچیوں کی حوصلہ افزائی فرما رہی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے جذبے کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام قولا من رب الرحیم. اے خاتون, آپ یہاں پر اتنی مایوس اور اکیلی کیسے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اچھا آپ راستہ بھول گئی ہیں. آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اچھا آپ مسجد اقصی سے آ رہی ہیں. آپ کا قیام یہاں کب سے ہے؟ ثلاث لیال سویہ. بھائی خاتون کے کہنے کا مطلب یہ کہ میں 3 رات سے یہیں پر ہوں. اچھا یہ بتائیں آپ کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین. ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ خدا جو رازق و رزاق ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کا انتظام کر ہی دیتا ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نماز کس طرح ادا کرتی ہیں؟ کیا آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی موجود ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ پانی نہیں مل رہا ہے اس لیے تیمم کر لیتی ہوں مگر نماز نہیں چھوڑتی ہوں. یقیناً جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ نماز چھوڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتا, چاہے جس پریشانی میں ہو نماز ضرور ادا کرتا ہے. اچھا یہ میرے پاس کچھ کھانا ہے, آپ کھا لیجئے. اے خاتون مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ آپ میرے جیسے اردو میں بات کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا. جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ عربی نہیں جانتے. بھائی خاتون کے کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کے ہر لفظ کی فرشتے نگرانی کرتے ہیں اور اس کو اعمال کے رجسٹر میں درج کر لیتے ہیں. اس احتیاط کی بنا پر میں قرآن حکیم کے الفاظ میں بات کرتی ہوں. اچھا اب آپ کھانا کھا لیجئے. ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ میں روزے سے ہوں. اچھا لیکن رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے.
اچھا آپ نے نفل روزہ رکھا ہے لیکن سفر میں افطار کر لینے کی اجازت ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بھائی خاتون کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے جیسے اردو میں بات کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا عربی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، یہ لوگ اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ بھائی پھر وہی جواب ملا ایک انسان کے ہر لفظ کی فرشتے نگرانی کرتے ہیں اور اس کو اعمال کے رجسٹر میں درج کر لیتے ہیں۔ اسی لیے میں قرآن حکیم کی زبان میں بات کرتی ہوں تاکہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کے الفاظ ہو اور کوئی الفاظ نہ ہو۔ اب میں سمجھ گیا ہوں، آپ سے گزارش نہیں کروں گا کیونکہ آپ ایک نیک اور خدا ترس خاتون ہیں۔ اب میں یہ ترجمانی کروں گا۔ اچھا یہ بتائیں آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ یعنی کہ یہ کہہ رہی ہیں جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں اور نہ کچھ واسطہ، اسے پوچھ کر اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرو۔ اے خاتون مجھے معاف کر دو، واقعی میں نے غلطی کی۔ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لنا ولكم۔ بھائی خاتون نے مجھے معاف کر دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا کیا آپ میرے ساتھ قافلے میں جا ملنا پسند کریں گی؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا چاہیں تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ اچھا پھر چلتے ہیں۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ قافلے سے کیسے بچھڑ گئیں؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ففهمناها سليمان۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ بہت سمجھدار ہیں۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ جو سب سے ضروری ہے انسان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح و سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ فرمائش ہو رہی ہے نغمہ اور شعر کے بجائے قرآن میں سے کچھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وما يذكر إلا أولو الألباب۔ خاتون کہہ رہی ہیں عقل مند لوگ ہی نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ اچھا خالہ آپ یہ بتائیں آپ کے شوہر باحیات ہیں؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اس معاملے میں سوال نہ کرو، اور قرینہ یہی بتا رہی کہ غالباً آپ کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا خالہ یہ قافلہ ہے، اس قافلے میں آپ کا کوئی لڑکا یا عزیز ہے جو آپ سے تعلق رکھتا ہے؟
خاتون کے کہنے کا مطلب یہ کہ میرے بیٹے قافلے میں شامل اور ان کے ساتھ مال و اسباب بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کے بیٹے قافلے میں کیا کام کرتے ہیں تاکہ ان کو پہچاننے میں آسانی ہو؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اچھا کیا آپ ان کے نام بتا سکتی ہیں؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ ان آیتوں کو پڑھ کر خاتون نے ان کا نام بتا دیا، ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ۔ ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ خاتون اپنے بچوں سے خالہ نانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ خاتون مجھے کھانے کا حکم کر رہی ہیں اور میرا شکریہ ادا کر رہی ہیں، لیکن اس میں میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں تو اس ذات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جس نے مجھ جیسے گنہگار سے آپ جیسی نیک خاتون کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ اچھا یہ بتائیں آپ کی والدہ قرآن سے گفتگو کرتی ہیں؟ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اردو میں بات کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ جو آپ کے سامنے جمع غفیر ہے وہ عربی نہیں جانتے، لیکن پھر بھی عربی ہی میں جواب دے رہی تھی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ بھائی والدہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش کیا جائے تو جو چیز اعمال نامے میں سب سے زیادہ ہو وہ قرآن ہو، اسی لیے جب بھی وہ بات کرتی ہے تو قرآن کی زبان میں بات کرتی ہے۔ اور آپ تھوڑی سی گفتگو میں حیران ہو گئے اور اردو زبان میں بات کرنے کے لیے ریکویسٹ کرنے لگے۔ ہم لوگ 40 سال سے گفتگو سن رہے ہیں، کوئی بھی بات کہنا ہو تو قرآن زبان میں بات کرتی ہے اور ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور 40 سال سے سن رہے ہیں تو سننے کی عادت سی ہو گئی ہے، اسی لیے اب ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ میری والدہ کو ہم سے ملانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام على من اتبع الهدى۔ بہت اچھی ماشاءاللہ۔ واقعی میں یہ بچے جو اردو اور قرآن کی شکل میں پیش کر رہی تھی، کافی انعامات آئے ہیں۔ محمد صاحب 100 روپیہ، جناب ماشاءاللہ ابو سعد صاحب 100 روپیہ، جناب ضیاء الدین صاحب 300 روپیہ، محمد زید صاحب 200 روپیہ، جناب فرحان صاحب موجودہ پردھان 200 روپیہ، رستم 100 روپیہ، اعجاز احمد صاحب 100 روپیہ، معاشر جبار صاحب 200 روپیہ، صاحب جان احمد صاحب، محمد علی صاحب 200 روپیہ، فیصل بھائی گنگا پور، خورشید صاحب روکت 200 روپیہ، محمد راشد صاحب 100 روپیہ، کبریا صاحب 200 روپیہ، محمد احمد 100 روپیہ، عیدو بقالہ 100 روپیہ، حمزہ گنگا پور 100 روپیہ، ریحان احمد صاحب 100 روپیہ۔ کافی انعامات آئے ہیں، بچی آئیں کوئی بھی آ جائے ساتھیوں میں سے انعام اپنا لے جائے۔ لیکن واقعی میں اس میسج سے ہمیں اور آپ کو ایک سیکھ ملتی ہے کہ عربی اور اردو میں جو انویسٹیگیشن ہمارے اور آپ کے سامنے بیچ ہو رہا تھا، یقیناً آپ جانیے قرآن عربی میں نازل ہوا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
नज़ल बिही रूहुल अमीन, ये रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे बराह रास्त। ये दुनिया की सबसे सच्ची किताब है, ये दुनिया की सबसे अच्छी किताब है, ये दुनिया की सबसे मशहूर, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले जो लॉकडाउन हो गया था, मदरसा बंद, स्कूल बंद, यहाँ तक कि बीवी अपने शौहर से मिलना बंद। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, यूट्यूब के जरिए से सब बंद तो हो गया था, लेकिन ऑनलाइन हाफिज की पढ़ाई चालू थी। वो हाफिज लॉकडाउन ही हाफिज हो गए। जानते हैं ये कुरान जो सबसे बड़ी अजमत वाला, जो सबसे बड़ा हमें और आपको मैसेज और संदेश देने वाला है, ये कुरान सबसे अजीम किताब है। अगर हम और आप नहीं पढ़ेंगे, यकीन जानिए कल क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला हमें और आपको याद आता है, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका। कुरान या तो हमारे मुवाफिक होगा या तो कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। कुरान का पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल हमारे लिए आसान और सरल होना चाहिए।